ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو، ہماری اور ہم سب کے مرحومین، بلاخص اس مجلس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. رب کائنات بحق حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کو عالم بعمل بن کے دین مبین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے. خالق کائنات نے اپنے بندوں کو نظام بندگی سے آگاہ کرنے کے لیے اور آداب بندگی سکھانے کے لیے اس اللہ نے ایک نظام وضع فرمایا. اس نظام کو
نظام رسالت و نبوت سے تعبیر کیا گیا۔ اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے خالق نے اپنے بندوں میں سے معصوم بندوں کا انتخاب کیا۔ اللہ نے نظام تبلیغ میں کسی غیر معصوم کو کوئی منصب نبوت و رسالت عطا نہیں فرمایا، اور جسے یہ منصب دیا اسے اس کے فرائض سے آگاہ فرمایا، اسے اس کے منصب پر جاں گزی کرنے سے پہلے اس کی زندگی میں جتنے مسائل پیش آ سکتے تھے اس اللہ نے ان سارے مسائل کا علم عطا کر کے بھیجا۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے سب سے آخر میں سب سے بڑے رسول کو بھیجا، اور جب اسے مبعوث برسالت کیا تو اس کی غرض بعثت کو اللہ نے یوں بیان کیا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ان میں سے ایک رسول مبعوث کیا، جو یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ بھئی اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس تفصیل میں اللہ نے ایک اہم نکتے کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے تزکیہ نفس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کا رسول ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پتہ چلا علم وہ مفید ہوتا ہے جس سے پہلے تزکیہ نفس ہو۔ اگر تزکیہ نفس نہ ہو، علم ہو، اندر سے بندہ ٹھیک نہ ہو، علم ہو اور خواہشات نفس اس پر غالب ہوں، علم ہو لیکن نفس مزکہ نہ ہو، تو وہ علم اسے گمراہی کی طرف لے جائے گا، بندگی کی طرف نہیں لائے گا۔ اللہ نے نظام رسالت بنایا، اور اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں اور یقیناً تلاوت قرآن کرتے ہوں گے، اللہ نے ایک نظام تبلیغ بنایا۔ اللہ نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے جو نظام بنایا اسے نظام رسالت کہتے ہیں، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے جو نظام بنایا اس حفاظت دین کے نظام کو امامت کہتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا، نبی بھی اللہ نے بنائے، رسول بھی اللہ نے بنائے، امام بھی اللہ نے بنائے، اور آپ ماشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا، رسالت کا سلسلہ حضرت نوح سے چلا،
اور امامت کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے چلا۔ آپ کے اور ہمارے رسول بیک وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ تبلیغ دین بھی ان کے ذمے، اور اپنی ظاہری زندگی میں حفاظت دین بھی ان کے ذمے ہے۔ وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، اور امام بھی ہیں۔ رسول کے ہاں پیغمبر کے آنے سے، تبلیغ کامل کرنے سے دین مکمل ہو گیا، دین پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے نظام امامت کو جاری رکھا، اور یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے تمام اپنے نمائندوں کو معصوم بنا کے بھیجا، اور اگر آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے سارے نبیوں کو معصوم بنایا، سارے رسولوں کو معصوم بنایا۔ آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی معصوم ہیں، نبی سارے معصوم ہیں، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں۔ نبی سارے معصوم ہیں، بیوی کسی نبی کی معصومہ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے عورتوں کی تاریخ میں حضرت مریم کو معصومہ بنایا تو اللہ نے انہیں شوہر سے محروم رکھا۔ نبی سارے معصوم، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں۔ حضرت مریم معصومہ، اللہ نے شوہر ہی نہیں دیا۔ سارے نظام ہدایت کو پڑھو، آدم سے لے کے خاتم تک شوہر معصوم، زوجہ کسی کی معصومہ نہیں۔ مریم معصومہ، اللہ نے شوہر ہی نہیں دیا۔ آدم سے لے کے قیامت تک ساری کائنات ہدایت میں تمہیں صرف ایک گھر نظر آئے گا جس گھر کی چھت کے تلے علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصومہ ہے۔ یا اللہ نے ہمیں ایسے نظام ہدایت سے وابستہ کیا جو اتنا انوکھا ہے۔ ساری تاریخ ہدایت میں صرف ایک گھر ایسا ہے جس میں شوہر بھی معصوم ہے، جس میں زوجہ بھی معصومہ ہے، اور اللہ نے یہ امتیاز بھی عطا کیا، شوہر بھی معصوم، زوجہ بھی معصومہ، اور اللہ نے بیٹے دیے تو بھی معصوم بنائے۔ جتنے منصب امامت پہ فائز ہوئے، اللہ نے انہیں امامت کے ساتھ ساتھ عصمت بھی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، عصمت ایسے نہیں ہے کہ بندہ اسے ریاضت سے حاصل کر سکے۔ عصمت ملکہ نہیں ہے جسے تجربے سے حاصل کیا جا سکے کہ میں محنت کر کے، تجربہ کر کے، ریاضت کر کے، کوشش کر کے، راتوں کو بیدار رہ کے میں معصوم بن جاؤں۔ گناہ سے بچ کے بندہ متقی بن سکتا ہے، معصوم نہیں۔ عصمت ملکہ نہیں ہے، ہدیہ الہی ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے ہمیں معصوم امام عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جو امامت کا چلا، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد مولا متقیان اللہ کے حبیب نے اپنے بعد سارے جانشینوں کا اعلان کیا۔ میرے بعد علی ہوں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن ہوں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے حسین ہوں گے، ان کے بعد ان کے فرزند علی ابن الحسین ہوں گے، ان کے بعد محمد باقر ہوں گے۔ اور اپنے صحابی سے کہا، اے جابر ابن عبداللہ، تو زندہ رہے گا، میرے بیٹے محمد کو دیکھے گا، جب اس کو دیکھے تو اسے میرا سلام کہنا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام
زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو 57 ہجری میں یہ فرزند عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیے، جس گود میں جو بچہ پروان چڑھتا ہے اس گود کے آثار اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے وہ ماحول اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی تربیت میں دخیل ہوتا ہے۔ ذرا تصور کرو وہ بچہ کتنا عظیم بنے گا جو 4-5 سال حسین ابن علی کی گود میں رہا ہو اور 35 سال امام زین العابدین کے سائے میں زندگی گزاری ہو۔ معصوم گودوں میں پروان چڑھے، کبھی حسین ابن علی کی گود میں، کبھی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں۔ 57 ہجری سے 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور 61 ہجری سے 95 ہجری تک 35 سال امام زین العابدین کے ساتھ وقت گزارا۔ جو ہر وقت معصوم امام کی صحبت میں رہتا ہو، اس کے اخلاق، اس کا علم، اس کی عظمتیں کتنی ہوں گی، اس کا اندازہ ہم 1400 سال بعد ان کتابوں کو پڑھ کے لگاتے ہیں۔ اتنا علم اللہ نے عطا کر دیا، اتنی عظمتیں عطا کر دیں کہ اہل سنت علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء امام کی خدمت میں ایسے نظر آتے تھے جیسے پر کٹی چڑیا ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے علماء اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، امام کی خدمت میں پہنچتے، اپنا علم امام کے علم کے مقابلے میں ہیچ نظر آتا تھا۔ اور اللہ نے یہ عظمت عطا کی، تیرے اور میرے اس امام کو احادیث بیان کرتے اور کہتے قالا محمد ابن علی، قالا جعفر ابن محمد، اور ایک حدیث بھی تیرے اور میرے امام اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اس حدیث کو لے جاتے تھے پیغمبر گرامی اسلام تک۔ اور یہ خاص فلسفہ تھا، سند کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہوتی؟ بے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام علم کی اس منزل پر کہ علماء ان کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے ہیں، سند بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے میں نے یہ بات اپنے بابا سے سنی، انہوں نے یہ بات اپنے بابا حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی حسن ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنی، انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام سے سنی۔ میرے امام روایت کر کے سننے والوں کو بیان کر دینا چاہتے تھے ہمارا مرکز علم پیغمبر کی ذات ہے، ہمارے پاس سارا علم وہاں سے آتا ہے۔ اور ظاہر پیغمبر گرامی اسلام تک سلسلہ پہنچا تو پھر یہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچے گا۔ اور یہ سلسلہ اتنا عظیم ہے کہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے مکتب کے امام اس سلسلہ روایت کو پڑھتے ہیں جو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیشا پور میں بیان کیا تھا کہ میں نے یہ روایت لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل فی حسنی امن من عذابی، اس سلسلے کو بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا،
انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین بن علی سے، انہوں نے اپنے بھائی حسن بن علی سے، انہوں نے اپنے بابا علی بن ابی طالب سے، انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے کہا میں نے یہ عرش پہ لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی. یہ سارا سلسلہ وہ مکتب کا امام پڑھ کے کہتا ہے یہ نام اتنے عظیم ہیں کسی دیوانے پہ پڑھا جائے تو اسے عقل آ جائے. یا میرے امام نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. مختلف اکناف و اطراف عالم سے شاگرد آتے اور کسب فیض کیا کرتے تھے، اور اس یونیورسٹی کا فیض یہ ہوا کہ ہمارا مکتب جعفری مشہور ہو گیا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی. 4000 شاگرد، جس میں ابان ابن تغلب بھی، جس میں زرارہ بن آیون بھی، اتنے بڑے بڑے صحابی. حضرت ابان ابن تغلب کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یا ابان اجلس فی مسجد المدینہ، جاؤ مسجد نبوی میں بیٹھو، لوگوں کو فتوے دیا کرو. اور یہ بہت بڑی علم کا کتنا بڑا مقام ہوگا کہ اپنے زمانے کا امام معصوم اسی مدینے میں موجود ہو اور امام کسی شاگرد سے کہیں تم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دیا کرو. اور کتنا انس تھا، کتنا ابان کی دیانت پر اعتماد تھا، کتنی قدر تھی میرے مولا کی نظر میں ابان کی. مولا فرماتے ہیں اے ابان میں چاہتا ہوں تجھ جیسے کئی اور اس امت میں پیدا ہو جائیں، تیرے جیسے کئی اور پیدا ہو جائیں، فتوے دیا کر، لوگوں کو پڑھایا کر. اور انہوں نے اتنی محنت کی میرے امام کے شاگردوں نے کہ معصوم امام فرماتے ہیں اگر یہ زرارہ بن آیون نہ ہوتا، اگر یہ ابان نہ ہوتا، اگر ایسے لوگ نہ ہوتے، ابان اور ان جیسے لوگ، زرارہ اور ان جیسے لوگ اگر دنیا میں نہ ہوتے، لن درست احادیث و ابی، میرے بابا کی حدیثیں ختم ہو جاتی. ان حدیثوں کو زندہ رکھا، ان احکام شریعت کو زندہ رکھا اس یونیورسٹی کے صدقے میں جو وہاں شاگرد پروان چڑھے. انہوں نے لوگوں تک ان حدیث کو پہنچایا تاکہ یہ دین باقی رہ جائے. میرے امام کی خدمات میں سے ایک خدمت کہ اس فیض کو، اس علم کو عام کیا. جب بنی امیہ اپنی حکومت کے آخری حالات میں تھے، یہ حکومت آخری سانس لے رہی تھی، اس وقت فاطمیوں کے ہنگامے زیادہ ہو گئے تھے اور جنگ کی کیفیت تھی، حکومت ادھر متوجہ تھی، میرے امام بیٹھ کے اپنا فرض منصبی ادا کر رہے تھے، لوگوں تک اپنے بابا کا دین پہنچا رہے تھے. اور پھر ایسے ایسے شاگرد پیدا کی. اور پھر میرے امام نے اپنے چاہنے والوں کو، شیعوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے. وہاں مسجد میں بیٹھ کر اپنے چاہنے والوں کو دین کے حقائق سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کی. جو اے عالم پروان چڑھ رہے تھے نا، ان کو بیان کیا عالم بغیر تزکیہ نفس کے نہیں، عالم بغیر عمل کے نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم سے استفادہ کرتا ہے، میری نظر میں ایک عالم 1000 عبادت گزار سے افضل. ایک عالم با عمل 1000 عبادت گزار سے افضل. اس کا ایک علم کی ایک شمع 1000 عبادت گزاروں کے سجدوں سے افضل. کیوں؟ روایتوں میں موجود ہے یہ عالم اس لیے عبادت گزاروں سے افضل ہے
یہ عالم اس لیے عبادت گزاروں پہ فضیلت رکھتا ہے کہ عبادت گزار اپنی نجات کی کوشش کرتا ہے. ہر عبادت گزار عبادت کر رہا ہے تاکہ میں نجات پا جاؤں، میں نماز پڑھوں تاکہ میری بخشش ہو جائے، میں نیکی کروں تاکہ مجھے نجات مل جائے. عبادت گزار اپنی نجات کی کوشش کرتا ہے، عالم اپنی نجات کے ساتھ ساتھ معاشرے کی نجات کی کوشش کرتا. اور میں نے روایتوں میں پڑھا علماء کا مقام ائمہ کی نظر میں کیا ہے. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا عبادت گزار کو بھی حکم ہوگا، عبادت گزار حساب ہو گیا جنت میں چلے جاؤ. عالم کا حساب ہوگا، حساب کے بعد حکم ہوگا تم رک جاؤ، ابھی جنت میں نہیں جانا. عبادت گزار چلا گیا، اسے کیوں روکا گیا؟ معصوم فرماتے ہیں عبادت گزار عبادت کر کے اپنا حساب دے کے جنت میں چلا جائے گا، اور عالم کو حکم ہوگا تم یہاں رک جاؤ، اس محشر میں نظر دوڑاؤ. جس نے تم سے علم کے فیض کو حاصل کر کے اس پہ عمل کیا تھا انہیں بھی اپنے ساتھ چن کے جنت میں لے جاؤ. عالم کا بہت بڑا مقام ہے. عالم ان افراد کی بھی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تیرے اور میرے امام فرماتے ہیں ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کا تقوی بھی رکھتا ہو، اس کی اطاعت بھی کرتا ہو. بغیر تقوی کے شیعہ نہیں ہوتا، بغیر اطاعت کے شیعہ نہیں ہوتا. اس حدیث میں امام 10 علامتیں بیان کر رہے ہیں شیعوں کی. امام محمد باقر علیہ السلام 10 علامتیں بیان کر رہے ہیں. شیعہ کون؟ سب سے پہلی علامت شیعہ متقی ہوتا. شیعہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی معصیت سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے. پہلی علامت شیعہ ہمارا متقی ہوتا ہے. اور تقوی کی مختلف منزلیں ہیں. تقوی بھی ایک ہی دن میں نہیں آ جاتا. ہم سمجھے کہ ہم مدرسے میں آ جائیں تو بس گیٹ کراس کیا اندر آئے تو ہم متقی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. کہیں رہنے سے بندہ تقوی نہیں حاصل کر سکتا، پاس رہنے سے فیض حاصل نہیں ہوتا، کوشش کرنے سے کمال ملتا ہے. پاس رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں بلکہ کچھ حاصل کرنے سے ملتا ہے. ہاں ہم کہیں ہم 20 سال حوزہ علمیہ قم میں رہے، 30 سال ہم نجف اشرف میں رہے. رہنا تو وہاں سبزی فروش بھی رہتے ہیں، رہنے سے کمال تو نہیں ملتا. وہاں دکاندار بھی رہتے ہیں، رہنے سے کمال نہیں ملتا، کچھ محنت کرنے سے ملتا ہے. تقوی مدرسے کے اندر آ جانے سے، لباس طلبگی پہننے سے نہیں، بلکہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنے سے ہوتا. جب تک معرفت پروردگار نہ ہو بندہ تقوی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا. ایک روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی، ابو شاکر دیسانی، عبداللہ اس کا نام ہے، ابو شاکر اس کی کنیت ہے، دیسانی اس کا قبیلہ ہے، لیکن ہے وہ اللہ کے وجود کا منکر. امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا جعفر ابن محمد، آپ کے پاس اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ میرے امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تیرا نام کیا ہے؟ مولا کا سوال سن کے واپس جانے لگا. لوگوں نے پوچھا نام بتا، واپس جا رہا ہے، آیا تھا بحث کرنے کے لیے، مولا نے تجھ سے تیرا نام پوچھا تو واپس جا رہا ہے. کہتا ہے میرے سوال کا جواب مل گیا. کیا کیسے مل گیا؟ کہا انہوں نے میرا نام پوچھا ہے، میرا نام ہے عبداللہ. جب میں بتاؤں گا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں اللہ کے وجود کا منکر ہوں، وہ پوچھیں گے وہ اللہ کون ہے جس کا تو عبد ہے؟
مجھے میرا جواب مل گیا۔ اسی قسم کا ایک نہروانی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور میرے امام امام سے کہتا ہے کہ یا محمد ابن علی، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو میرے مولا اللہ کی توصیف بیان کرتے، کہتے میرا اللہ وہ ہے آنکھیں جس کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں میں اس کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں، وہ اللہ آنکھوں سے نظر آتا ہی نہیں، اسے دل سے دیکھا جا سکتا ہے، دل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کو بندوں کے ساتھ مشابہت نہیں دی جا سکتی، وہ اللہ ایک جگہ پہ نہیں رہتا، ہوا لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اسے لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ دو، وہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے، ان آنکھوں کے ساتھ اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک علم کا نام ہے، ایک قدرت کا نام ہے، ایک حیات ابدی کا نام ہے۔ مولا کا جواب سن کے نہروانی مڑتے ہوئے کہتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے رسول کسے بنانا ہے، امام کسے بنانا ہے۔ اللہ نے میرے ان رہبروں کو علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ مولا فرماتے ہیں پہلی علامت شیعہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی لوگوں کے سامنے تسبیح لے کے بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ لوگوں کے سامنے لباس طلبگی پہن کے بندہ اپنے اوپر آثار تقوی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے، اور چون بخلوت می روند کار دیگر می کنند، ایسا بندہ تقوی کی منزلوں پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ تقوی کیسے ہو؟ کہ گوشہ تنہائی ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، شیطان آ کے اٹیک کرے، ظاہری طور پہ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، دو رپورٹر نقل کر رہے ہیں، شیطان اٹیک کر کے گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ لا حول ولا پڑھ کے اسے بھگا کے سجدہ کر دے، یہ تقوی۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں یہ سمجھے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں نے اس رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نیکی کا اظہار کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اکیلا بیٹھا ہو، وہاں خوف خدا طاری ہو جائے۔ اور تقوی ظاہر ہے ہمارے ہاں تقوی کی منزلیں اور ہیں، ائمہ کے تقوی کی منزلیں کچھ اور ہیں، چونکہ ہمارے یہاں معرفت پروردگار اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے ائمہ کو معرفت پروردگار ہے۔ اور میں مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں، ہم نے اللہ کو ظاہری آثار سے پہچانا۔ اچھا اگر یہ کتاب اللہ نہ ہوتی، ہم اللہ کو پہچان لیتے؟ یہ دنیا کے آثار، زمین آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ فرشتے، یہ کتابیں، یہ نبی، یہ ولی، یہ اوصیاء، یہ اولیاء نہ ہوتے، ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہوتا، ہم اللہ کو کتنا پہچانتے؟ ہم اس وقت کہتے ہیں اللہ ہے، یہ سارے اس کے آثار ہیں، آثار سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ ہماری معرفت یہ ہے، ہم نے دنیا کے آثار سے اللہ کو پہچانا۔ اور تیرے اور میرے امام علی حیدر کرار فرماتے ہیں اگر آدم نہ ہوتا، اگر نوح نہ ہوتا، اگر ابراہیم نہ ہوتا، اگر موسیٰ عیسیٰ نہ ہوتے، اگر آخری نبی نہ ہوتے، اگر توریت انجیل زبور قرآن نہ ہوتا، یہ زمین و آسمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، ایک میں ہوتا اور ایک اللہ۔ علی اسی خدا کو سجدہ کرتا جسے آج کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرفت جتنی بلند ہوگی اتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسری شرط ہے شیعہ ہونے کی، وہ اللہ کا مطیع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کی اطاعت کرے۔ اور یاد رکھیے پورے قرآن مقدس میں اللہ کی اطاعت کا حکم تو ہے، اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ہے۔
اطاعت اور ہوتی ہے، اتباع اور ہوتی ہے۔ اطاعت ہوتی ہے کسی کی بات کو ماننا، اطاعت ہوتی ہے کسی کے فرمان کو ماننا، اور اتباع ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ اطاعت ہے جو وہ کہے وہ کرو، اور اتباع ہے جو وہ کرے تم کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، اتباع خدا کا حکم نہیں ہے کہ اللہ والے کام بندے میں کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے اطاعت اللہ کی کرو، اتباع 14 معصوموں کی کرو۔ جو اللہ کہے وہ کرو، اور جو 14 معصوم کہیں وہ بھی کرو، جو کریں وہ بھی کرو۔ اور اتنی عظمت دیتا ہے اللہ اتباع پیغمبر میں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے کہہ دو جو مدعی محبت الہی ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے کہہ دو ہاں میری اتباع کرتے جاؤ، پیغمبر کے پیچھے چلتے جاؤ۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، اس اتباع کے صدقے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع اطاعت کرے، وہ شیعہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے۔ شیعہ کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ ادا الامانہ، امین ہوتا ہے شیعہ۔ شیعہ کی ایک علامت یہ ہے یعرفون بالتواضع والتخشع، شیعہ تواضع سے پہچانا جاتا ہے، شیعہ خشوع اور خضوع سے پہچانا جاتا ہے۔ جس میں جتنا زیادہ تواضع ہوگی اتنا اس میں خشوع زیادہ ہوگا۔ اور میں مجلسوں میں کہا کرتا ہوں یہ دنیا کے مزاج میں اور قرآن کی تعلیمات میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کا مزاج یہ ہے جو جتنا بلند ہوتا جائے اتنا عزت والا ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ آپ بیٹھے ہیں یہاں، جو مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہے، اچانک اس وقت بندہ آ جائے اور وہ دیکھے باقی سب نیچے بیٹھے ہیں، ایک بندہ ذرا بلند جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی زیادہ عزت والا ہے جو ذرا بلند جگہ پہ بیٹھا ہے۔ دنیا میں جسے جتنا بلند منصب ملتا جائے لوگ سمجھتے ہیں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایم پی اے سے ایم این اے بن جائے، ایم این اے سے وزیر بن جائے، وزیر سے وزیر اعظم بن جائے، دنیا سمجھتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کا مزاج ہے جو جتنا بلند ہوتا چلا جائے وہ صاحب عزت ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، رسول کہتا ہے، شریعت کہتی ہے جو جتنا جھکتا چلا جائے جس میں جتنا تواضع ہو، جس میں جتنا خشوع ہو، اللہ اسے عزت سے سرفراز کرتا ہے۔ جو جتنا جھک جائے، جس میں جتنی تواضع آ جائے، اللہ اسے عزت سے سرفراز کرتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں بندے جھکتے ہیں رات کی تاریکی میں، آدھی رات کے وقت اپنے گھر کے گوشے میں مصلی عبادت بچھا کے نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی میں جھکنے والا طلوع صبح کے بعد گلیوں میں آ کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ کے آیا۔ یہ رات کی تاریکی میں گوشہ تنہائی میں اکیلا بیٹھ کے کہتا ہے یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے اللہ، گناہگار تیرا دروازے پہ آ گیا ہے۔ یہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کرتا ہے، یہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے جھکتا ہے، یہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اسے اتنا سر بلند کرتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں جھکتا ہے، اللہ دن کی روشنی میں گلیوں میں اسے سر بلند کر دیتا ہے، لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیتے یہ تہجد گزار ہے، یہ شب زندہ دار ہے، یہ رات کو اٹھ کے اپنے خالق سے باتیں کرتا ہے۔ جو جتنا جھکتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے۔ حضرت آیت اللہ دستغیب شیرازی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب توبہ میں۔ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے اپنے زمانے کا، فضل ابن عیاض اس کا نام ہے۔
اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ عرب کی عورتیں رات کو اپنے بچوں کو اس کا نام لے کے ڈراتی تھی، سو جاؤ ورنہ فضل آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ فضل ابن ایاز آ جائے گا۔ مشہور ڈاکو ہے۔ ایک دن چوری کرنے کے لیے گیا، ایک مکان کی چھت پہ اترا، گھر کا مالک بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی اس آیت پہ پہنچا کہ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بارے میں خوف پیدا ہو جائے، ابھی خشوع کا وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے۔ یہ مکان کی چھت پہ کھڑا اس آیت کو سن رہا تھا، وہیں پہ پیچھے ہٹ کے کہتا ہے پروردگار وہ وقت آ گیا، میرا اللہ میں توبہ کرتا، میرا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آج کے بعد پروردگار تیری بندگی کروں گا، پروردگار جو ہو گئے وہ تو معاف کر، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اور سچی توبہ کی، جس کا مال لوٹا تھا واپس کیا، جس کا مال غصب کیا تھا واپس کیا، جس کا چوری کیا تھا واپس کیا۔ اللہ خشوع کرنے والے کو، اللہ خضوع کرنے والے کو، اللہ جھک جانے والے کو عزت دیتا ہے، سر بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے سرفراز کر دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اور میں عام مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں، بڑا فرق ہے دنیا کے بادشاہوں میں، دنیا کے وڈیروں میں، دنیا کے چودھریوں میں، دنیا کے وڈیروں میں اور اللہ رب العزت میں۔ اتنا بڑا فرق ہے، دنیا کا ہر وڈیرا اپنے مخالف کو اپنے دربار میں بلاتا ہے ذلیل کرنے کے لیے، اپنے نافرمان کو بلاتا ہے شرمندہ کرنے کے لیے، اسے بلاتا ہے اس کا سر جھکانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ کرنے کے لیے، تاکہ ان سارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے اس نے میری نافرمانی کی تھی، دیکھو میں نے اسے نیچے بٹھایا ہے، میں نے اسے ذلیل کیا ہے، میں نے اسے شرمندہ کیا ہے۔ دنیا کا ہر بادشاہ اپنے نافرمان کو ذلیل کرنے کے بہانے بناتا ہے، اور ایک اللہ ہے جو اپنے نافرمان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے عزت دینے کے لیے۔ اللہ سربلند کرنے کے لیے بلاتا ہے، خشوع کرنے والے کو اللہ عزت دیتا ہے۔ اور کتنا کریم ہے اللہ، بھئی ذرا تصور کرو نا، بھئی دنیا کا کوئی بادشاہ اگر 2 سال میں ایک دفعہ کسی کو دعوت دے کے کہہ دے میرے گھر آ جا، تو جسے کارڈ مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ بھئی مجھے پریزیڈنٹ نے بلایا ہے نا، مجھے پرائم منسٹر نے بلایا ہے نا، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جاؤں گا نا، ہاں 2 سال میں ایک دفعہ، بڑا خوش ہوتا ہے۔ بھئی دنیا کا عام بادشاہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنے گھر بلا لے، تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ کائنات کا بادشاہ حقیقی دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے آجا، دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے آجا میرے پاس، آجا میرے گھر میں، میرے گھر میں بیٹھ کے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ شیعہ کی علامت یہ ہے، اس میں خشوع ہوتا ہے، اس میں خضوع ہوتا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، صدق حدیث سے پہچانا جاتا۔ میرا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے۔ میرا شیعہ نماز اور روزے سے پہچانا جاتا۔ نماز نہایت اہمیت والی شے ہے، نماز سے پہچانا جاتا۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف فتح کر لیتے ہیں نا، تو طائف کے رہنے والوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں 2-4 باتیں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ نے فتح کر لیا، ہم آپ کی رسالت کا، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا، بس یہ کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے یہ ہمارے بتوں کو نہ توڑا جائے، ہم نے ایک عرصہ ان کی عبادت کی ہے تو انہیں اب کچھ عرصے کے لیے نہ توڑا جائے، چونکہ ان کی ایک محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کوئی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بتوں کو تو ہم توڑیں گے، ان کو نہیں رکھا جا سکتا، شرک کی کوئی علامت باقی نہیں رہنے دیں گے۔
کہتے ہیں اچھا یا رسول اللہ پھر اتنا کیجئے، اگر توڑنا ہی ہے تو ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائیں۔ میں اسے یوں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ کہا ہوگا پیغمبر نے کوئی بات نہیں، تم نہ توڑو، ہمارے پاس بت شکن ہے، ہم توڑوا لیں گے۔ ہاں، اور پھر ایک اور بات کہی انہوں نے، یا رسول اللہ ہم مان گئے، بس یہ نماز ذرا ہم نے معاف کر دی جائے۔ چہرہ رسالت پہ جلالت کے آثار نظر آئے، اور پیغمبر فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو بغیر نماز کے مسلمان ہونے والے؟ میرے شیعہ نماز سے پہچانے جاتے، میرے شیعہ روزوں سے پہچانے جاتے۔ شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دکھ برداشت کرتے ہیں، غضبناک نہیں ہوتے۔ دکھ آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، ظلم سہتے ہیں، ظلم کرتے نہیں ہیں۔ ہمارا شیعہ مظلوم ہوگا، ظالم نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت، اور یہ میرے مولا کی وصیتوں میں بھی شامل، کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم ظلم نہ کرو، کہ مظلوم ہونا کمال ہے، ظالم ہونا کمال نہیں۔ اور میرے مولا نے اپنی ساری زندگی انہی تعلیمات کی روشنی میں بسر کر دی۔ ظالم ہونا کمال نہیں، مظلوم ہونا کمال۔ اور میرے امام نے بہت چھوٹی عمر میں مظالم ہوتے دیکھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں شاید کسی مرد نے مصائب کو نہ دیکھا ہو، ابھی 4 سال کی عمر ہو اور زینب کو لٹتے دیکھا ہو۔ 57 ہجری میں ولادت ہے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ 4 سال کی عمر میں امام محمد باقر کربلا میں موجود ہیں، اور وہ سارے مظالم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں میرے مولا کے روحیے پر اس کے کیا آثار مرتب ہوئے ہوں گے، جس نے اپنے سامنے سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا ہو، جس نے اپنے سامنے خیموں کو جلتے دیکھا ہو، جس نے 4 سال کی عمر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں میں وہ کاسے اٹھائے ہوئے دیکھا ہو۔ کبھی اس خیمے میں جاتے ہوں، اماں پانی نہیں ہے، کبھی اس خیمے میں جاتے ہوں، پھپھو پانی نہیں ہے، کوئی اس خیمے میں جاتا ہو، خالہ پانی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ منظر حضرت باقر علیہ السلام نے اپنی نظروں سے دیکھے ہوں، اور صرف شام غریباں تک نہیں، سارے عاشور کا دن کے حالات بھی اپنے سامنے دیکھتے رہے ہیں۔ ہاں، کبھی اکبر جا رہے ہیں، کبھی قاسم جا رہے ہیں، کبھی عباس دلاور جا رہے ہیں، کبھی اونو محمد جا رہے ہیں، اور شاید وہ منظر بھی خیمے کے قریب سے اس 4 سال کے باقر نے دیکھا ہو، جب 6 مہینے کے اصغر کو میرے مولا میدان میں لے جا رہے ہوں، اور وہ منظر بھی دیکھا ہو، اور جب رباب یہ دیکھ کے کہہ رہی ہو، او میرے اصغر ہاں مثلوں کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ ہاں، یہ شام غریبہ کے منظر بھی دیکھے ہوں، 11 کے محرم کے دن کا منظر بھی حضرت باقر نے اپنی نظروں سے دیکھا، اور جب ظالم رسیاں لے کے آتے ہیں اور آ کے ان بیویوں کو رسیوں میں جکڑنا چاہتے ہیں، ہاں 4 سال کا باقر یہ منظر بھی دیکھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیفیت ہے۔ میں نے بعض روایتوں میں پڑھا ہے ایک ایک مقام ایسا بھی میرے مولا کے سامنے آیا جب کبھی کبھی 4 سال کا باقر اپنے بابا کی خدمت میں کہتا، بابا کمر سیدھی نہ کر، میری تلیاں زمین سے اکھڑ دے۔ ہاں، شام غریبہ سے لے کر شام کے دربار تک کے سارے منظر، ان بازاروں میں، ان درباروں میں جہاں پتھر سید سجاد نے کھائے، وہاں 4 سال کے باقر نے بھی پتھر کھائے۔ جہاں گلیوں اور بازاروں میں یہ منظر حضرت سید سجاد نے دیکھا کہ ظالم ناچ ناچ کے کہہ رہے ہیں، وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی ہے،
یہ جناب باقر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور یہ جملہ بھی اپنے بابا سے سنا جب سید سجاد یہ کہتے ہیں مجھے شام کے بازار میں یوں کھینچا جاتا تھا جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہوں۔ ہاں، شام سے واپسی کے بعد 35 سال مسلسل اپنے بابا کو روتے بھی دیکھا، اور جب میرے مولا امام زین العابدین کے سامنے پانی آتا تو مولا روتے، کھانا آتا تو مولا روتے۔ ہاں، سید باقر امام محمد باقر علیہ السلام یہ منظر اپنے بابا کا بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ منظر بھی شاید میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اور جب یہ میرے مولا سجاد مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کر رہا تھا، اور میرے مولا رک کر پوچھتے ہیں اے ذبح کرنے والے بتا اپنے جانور کو پانی پلایا ہے کہ نہیں؟ عرض کرتا ہے مولا ہم تیرے نانے کے امتی ہیں، ذبح کرنے سے پہلے 3 دفعہ پانی پلاتے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ مولا سجاد کا رخ پھر گیا کربلا کی طرف، بابا لوگ تو جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، ہائے میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ ہاں، یہ منظر سارے امام محمد باقر دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے میرے مولا باقر ساتھ ہوتے ہوں گے نا، اور جب کوئی کہتا اے زین العابدین مولا کب تک روتے رہو گے؟ یہ قتل ہونا تو تمہاری عادت ہے، یہ شہادت تو تمہارا ورثہ ہے۔ میرے مولا کہتے ہاں تو نے انصاف نہیں کیا، قتل ہونا تو عادت ہے، کیا پھپھی زینب جیسی بیویوں کا ننگے سر بازار میں جانا یہ بھی ہماری عادت ہے۔ ہاں، مجھے بازاروں میں پھرایا گیا۔ بس ایک جملہ عرض کروں گا، اے عزادارو، اے رونے والو، اے محمد باقر امام علیہ السلام کے غم میں صفِ عزا بچھا کے گریہ کرنے والو، ہاں میرے مولا کو 114 ہجری میں حشام ابن حکم کے کہنے پر میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ اللہ تمہیں مدینے لے جائے، میں وہ گلیاں دیکھ کے آیا ہوں نا۔ مدینہ میں جب میرے مولا کو زہر دیا گیا، جنازہ اٹھا محمد باقر علیہ السلام کا، تو گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جنازہ اٹھانے والوں کا رش تھا۔ ہاں، جنت البقیہ میں لائے، امام اپنے بابا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا امام محمد باقر، تو مدینے میں زہر سے شہید ہوا، تیرا جنازہ تو بڑے احترام سے اٹھا، لیکن ذرا غریب کربلا حسین کو دیکھ جس کا جنازہ اٹھانے کے قابل بھی نہ رہ گیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين